یونان سے ایک افسوسناک خبر۔ ہمارے پاکستان سے ہم لوگ بچوں کو پڑھنے کے لیے، بعض اوقات جابس کے لیے حالات سے تنگ آ کر بیرون ملک بھیجواتے ہیں، اور پھر یہ امید ہوتی ہے ہمیں کہ اب ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہی منظور ہوتے ہیں۔ کتنی محنت سے جو ہے پاکستان میں نے دیکھا ہے لوگ زمین جائیدادیں بیچ بیچ کر بچوں کو کبھی پڑھنے کے لیے، کبھی ان کی ضد ہوتی ہے کہ جی ہم نے باہر ہی جانا ہے، ہم نے باہر ہی کام کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی خبریں جب پاکستان پہنچتی ہیں تو پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جن کو ایسی خبر فون پر دی جائے یا بتایا جائے کہ یہاں یہ ہو گیا ہے۔ یہ 5 پاکستانی نوجوان، خوبصورت نوجوان، ایسے لگ رہا ہے جیسے ماشاءاللہ ابھی جو ہے نا پاس آؤٹ کر کے کالج سے یا اسکول سے باہر نکلے ہیں، یعنی اتنے ینگ۔ میں نے تصویریں دیکھی ہیں، دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسا المناک حادثہ ہے۔ یہ انافتا کوئی جگہ ہے یونان میں، جہاں سے صبح 4:30 بجے، یہ 3:30 بجے، 4:30 پونے 5 بجے یہ 5 دوست بتا رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہی یہ رہتے تھے یونان میں، اور کام کے لیے دوسرے شہر جاتے تھے، ایتھنز جاتے تھے انافیتا سے ڈیلی بیسس پہ۔ بعض لوگ، چونکہ میں وہاں ہوں نہیں اس وقت اور نہ ہی کسی سے میری بات ہو سکی، لیکن سوشل میڈیا کے کچھ جو میں نے دیکھے ہیں اس پر کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے 2 دوست جو ہیں وہ پاکستان جا رہے تھے، اور ان کو ڈراپ کرنے کے لیے کچھ دوست جو ہیں گاڑی پر وہ ایئرپورٹ لے کے جا رہے تھے، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ کنفرم ہے کہ یہ صبح 4:30 بجے یا پونے 5 بجے یہ اپنی ایک ہی گاڑی میں 5 دوست نکلے ہیں، جن میں شعیب اللہ تھا، مبشر خان تھا، محمد اشفاق، محمد ارسلان اور سعد علی۔ یہ 5 جو ہیں ایک ہی گاڑی میں نکلے ہیں صبح، اور 5:30 بجے کے قریب یہ ہائی وے پر پہنچے ہیں تو گاڑی ہلکی ہلکی برف بھی، میں نے جو ویڈیوز یا وہ جو تصویریں دیکھی ہیں اس میں ہلکی ہلکی برف لیفٹ رائٹ نظر آ رہی ہے۔ پتہ نہیں وہاں کا ویدر کیا ہے اس حال، ابھی تو سنو کی کسی جگہ سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ہلکی ہلکی سی جیسے آئس، ڈیڈ آئس ہوتی ہے جسے بلیک آئس کہتے ہیں، وہ نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی گاڑی سلپ ہوئی ہے اور سامنے آنے والی، بے قابو ہو کر سامنے آنے والی گاڑی سے ٹکرائی ہے۔ یقین کریں کہ اس گاڑی کا جو حشر ہے دونوں کا، یعنی کہ صرف ان کی گاڑی کا نہیں، سامنے والی گاڑی کا بھی، اور ان کا حشر گاڑی کا دیکھ کر ایسا مطلب نظر آتا ہے کہ اس میں سے شاید ہی کوئی بچا ہو۔ اس المناک حادثے میں ناظرین 2 نوجوان جو ہیں جو بتا رہے ہیں کہ فرنٹ سیٹ پر تھے، ایک کا نام بتا رہے ہیں مبشر خان، تعلق بتا رہے ہیں قصور سے ہے، دوسرے کا شعیب اللہ ہے، اس کا سیالکوٹ وڈالہ کوئی جگہ ہے، سیالکوٹ میں گاؤں ہے، اس کا تعلق وہاں سے بتا رہے ہیں۔ یہ دونوں تو موقع پر ہی بیچارے جاں بحق ہو گئے، اور 3 جو ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اس میں محمد اشفاق، محمد ارسلان اور سعد علی، یہ بتا رہے ہیں کہ شدید زخمی حالت میں، صرف زخمی نہیں، شدید زخمی حالت، بلکہ میں نے تو ایک ویڈیو دیکھی ہے اس کی، اب وہ پتہ نہیں ارسلان تھا یا اشفاق تھا، تو ان کا تعلق بھی جو ہے سیالکوٹ، قصور اور گجرات سے، ایک یعنی ان میں سے گجرات سے تھا، اور سعد علی بتا رہے ہیں کہ وہ گجرات سے ہے، باقی جو ہیں 2 یہ قصور سے تھے اور سیالکوٹ سے۔ 3 جو ہیں وہ ابھی تک شدید زخمی حالت میں ICU میں ہیں، جن کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بیرون ممالک میں ساتھ والے گھر میں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے ماں باپ کی جو حالت ہے وہ آپ بخوبی، جو اوورسیز ہیں وہ تو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ اس وقت ماں باپ پر یا بہن بھائیوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ یہاں پر چونکہ رشتہ دار نہیں ہوتے، بہن بھائی نہیں ہوتے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، تو اس صورتحال میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ میری اپیل یہ ہے کہ اگر میری ویڈیو ایتھنز یا اس ایریے تک پہنچتی ہے وہاں پر جو پاکستانی ہیں، تو پلیز آپ لوگ جو ہیں اس کو، ان بچوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں۔ وہاں اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، جو بیچارے فوت ہو گئے ہیں، وہاں پہ جو امبیسی ہے ہماری، جو کونسلیٹ ہے، اگر امبیسی ہے تب بھی، ایتھنز میں امبیسی ہوگی، کونسلیٹ تو نہیں ہوگی، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس پہ ایفرٹ کریں اور ان کی مدد کریں، جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد یا کسی
وہاں پہ علاج معالجے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے کمیونٹی جو ہے وہ جا کے مدد کر دے. آپ کریں گے کل خدا نخواستہ آپ نہیں تو آپ کا کوئی اور پیارا جو ہے اگر اس حال میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد جو ہے پہنچا دے گا. آپ کمیونٹی سے یہ اسپیشلی درخواست ہے کہ اس مشکل صورت حال میں ان کے گھر والوں کا پیچھے خیال کر کے تھوڑی سی ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کونسلیٹ سے بھی جناب یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی ان کی تھوڑی دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, جو زخمی ہیں اور جو بیچارے فوت ہو گئے ہیں ان کی جلد از جلد واپسی کے لیے انتظامات کیے جائیں. وہاں پر جو قیامت ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر یونان سے ملی تھی. اس کے حوالے سے ایک اپیل بھی میں نے کرنا چاہ رہا تھا تو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.